تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولی، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہونا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے۔ وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے۔ ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کریں یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے، ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہیں۔ احسان کیسا ہے بھائی؟ ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے، اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے، کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے۔
نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ، کہ نہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں۔ تیسری چیز ہے طاقت اور پاور۔ بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے۔ تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو۔ ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو، ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو، حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات، لیکن آپ کو پتہ ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا۔ تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے، ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا، جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ۔ تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے، ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے، احسانات سے چینج ہو رہا ہے، اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں، 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ۔ نمبر 1، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ مثالیں دے رہا ہے، اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت، کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو، نظر آ رہی ہے یہ چیز۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تبھی تو آزمائش ہے۔ پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے، آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے، آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو۔ آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے، پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا ہے نا، اب میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا۔ اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا۔ جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا، جو کچھ ہے جیب میں نکال دے، اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دی ہیں۔ کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا، اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں، کیا کمالات ہیں، ایسی پاور، ایسی طاقت۔ فالق الحب، اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں۔ اچھا طاقت الگ چیز ہے، کمالات ایک الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا۔ وہ ایک باڈی بلڈر ہے، ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا، طاقتور ہونے کی علامت۔ کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی۔ طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 50 کلو کا بٹا اٹھا لیا۔ کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے، ہے بھائی؟ باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت، جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا، مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو؟